زیتون ایک ماحول دوست درخت ہے۔ اس میں کاربن کو استعمال کرنے، ہوا اور ماحول کو صاف کرنے کی بہترین صلاحیت موجود ہے۔ کیڑوں اور بیماریوں کے کم خطرات کی وجہ سے زرعی ادویات کے استعمال کی ضرورت بھی کم ہی پڑتی ہے، جبکہ دیگر پھلوں کے مقابلے میں اس کو پانی کی بھی کم ہی ضرورت ہوتی ہے۔ زیتون کی کاشت سے بے پناہ زرعی مبادلہ بھی کمایا جا سکتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ زیتون کی کاشت اسپین میں کی جاتی ہے، جبکہ پاکستان بھی زیتون کی کاشت کے لیے قدرتی طور پر انتہائی موزوں ملک ہے۔ انفوناک چینل پر زیتون کی زرخیز آباد کاریوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر بھی کریں۔ جنگلی زیتون کا درخت خونا کہلاتا ہے، جس کو خیبر پختونخوا کے اکثریتی علاقوں میں خونا، جنوبی اضلاع میں خن، پنجاب اور کشمیر میں کہو اور بلوچستان میں ہس کہا جاتا ہے۔ پاکستان کے چاروں صوبوں میں کئی گاؤں دیہات ایسے پائے جاتے ہیں جن کے نام ہی کہو کے نام پر ہیں، جیسے کہو دا قلعہ، کہو دا بانڈا ہے۔ اسی طرح ایبٹ آباد کے علاقے بگوٹ میں مشہور گاؤں کہو شرقی، مری سے اسلام آباد کے راستے پر آباد 12 کہو بھی اسی درخت کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان جگہوں کے یہ نام کہو کے بہت زیادہ درختوں کی وجہ سے رکھے گئے ہیں۔ زیتون کے مختلف اقسام کے درخت ہیں، جن میں سے ایک قسم جنگلی زیتون کی ہے۔ جنگلی زیتون پاکستان کا مقامی اور خودرو درخت ہے۔ یہ ملک کے چاروں صوبوں، پاکستان کے زیر انتظام کشمیر اور گلگت بلتستان میں بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بھی یہ بکثرت موجود ہے، جس کا ہر علاقے میں الگ مقامی نام ہے۔ جنگلی زیتون کی جڑ اور لکڑی بڑی مضبوط ہوتی ہے اور یہ پاکستان کے ماحولیاتی نظام سے مکمل موافقت رکھتا ہے۔ زیتون کے درخت کی عمر لگ بھگ 1000 سال سے بھی زائد ہو سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا میں ایبٹ آباد، مانسہرہ، شنکیاری، پشاور، سنگھبٹی اور نوشہرہ ترناب فارم میں بھی کاشتکاری ہو رہی ہے، جبکہ چکوال سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں بھی زیتون کی پیداوار ہو رہی ہے۔ چکوال میں حکومت کا زیتون کا ایک ماڈل فارم بھی ہے۔ یہاں پر قائم تحقیقاتی مرکز میں زیتون کی مختلف اقسام پر سن 1991 سے تحقیق کی جا رہی ہے۔ ماہرین کی رائے میں پام آئل سے زیتون کے تیل کی کوالٹی کئی گنا بہتر ہوتی ہے، کیونکہ اس کی پروسیسنگ کولڈ میتھڈ کے تحت کی جاتی ہے، جس سے اس میں موجود انسانی جسم کے لیے مفید اجزاء ضائع نہیں ہوتے۔ پاکستان میں جنگلی زیتون کو کوئی ماحولیاتی خطرات لاحق نہیں ہیں۔ یہ سرد اور گرم موسموں کا درخت ہے، موسمی شدت اور سختی بھی برداشت کر لیتا ہے۔ بلوچستان کے 0.2 رقبے پر جنگلی زیتون کے تاریخی اور پرانے جنگلات اور درخت ہیں، جو مقامی آبادیوں کی کئی ضرورتوں، جن میں مال مویشیوں کا چارہ بھی شامل ہے، پورا کرتے ہیں۔ مقامی آبادی کی جانب سے اس کی لکڑی کو بطور ایندھن استعمال کرنے کی وجہ سے بڑے خطرات لاحق ہیں۔ بلوچستان کے علاوہ ملک کے دیگر غریب اور پہاڑی علاقوں میں بھی جنگلی زیتون کی لکڑی کو ایندھن کے لیے استعمال کیے جانے کی روایت موجود ہے۔ ماہرین کے مطابق جس طرح آم کے پودے پر قلم کاری کر کے بہتر نتائج حاصل کیے جاتے ہیں، اسی طرح جنگلی زیتون پر اچھے زیتون کی سادہ سے طریقے کے ساتھ قلم کاری کر کے حیرت انگیز نتائج حاصل ہوئے ہیں۔ جنگلی زیتون کے کسی درخت پر کچھ اچھی شاخوں کا انتخاب کر کے ان کو آری سے کاٹ کر چھال پر 2 کٹ لگائے جائیں جو بالکل آمنے سامنے ہوں۔ کاٹے گئے تنے کی موٹائی کے لحاظ سے قلم کا انتخاب کیا جائے۔ قلم کو تراش کر تنے کی چھال میں پیوست کیا جائے، پلاسٹک سے اچھی طرح باندھا جائے۔ دونوں قلموں کو بھی اچھی طرح پلاسٹک سے ڈھانپ کر باندھ دیا جائے۔ جنگلی زیتون پر اچھے زیتون کی قلم کاری کے اچھے نتائج حاصل ہو سکتے ہیں، مگر اس سلسلے میں چند احتیاطی تدابیر اختیار کرنا لازم ہے، ورنہ کچھ ماحولیاتی مسائل پیدا ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ قلم کاری کے بعد ان درختوں کو پانی اور کھاد دینا ضروری ہوتا ہے۔ جنگلی زیتون کو تو کسی دیکھ بھال کی ضرورت نہیں ہوتی، مگر جب جنگلی زیتون کو اچھے زیتون میں تبدیل کیا جائے گا تو ان کو جس طرح کسی پھل فروٹ کے باغات کو دیکھ بھال کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح کی ضرورت ان کو بھی ہوتی ہے۔ 3 سے 4 ہفتے میں قلم کی گئی ٹہنیوں پر کونپلیں پھوٹنا شروع ہو جاتی ہیں، جبکہ زیتون کا درخت 4 سے 5 سال میں پھل دینا شروع کر دیتا ہے۔ زیتون کے ایک اچھے درخت سے 40 سے 120 کلو زیتون سالانہ حاصل کیا جاتا ہے۔ ملک بھر میں اس وقت استعمال میں نہ لائی جانے والی 4 ملین ہیکٹر زمین ایسی ہے جہاں پر زیتون کے باغات لگائے جا سکتے ہیں۔ اسپین دنیا میں سب سے زیادہ زیتون پیدا کرتا ہے، جبکہ اس کے صرف 2.6 ملین ہیکٹر زمین پر زیتون کے باغات ہیں، جبکہ پاکستان میں اسپین سے زیادہ زمین موجود ہے جہاں اچھی کوالٹی کا زیتون کاشت کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ہماری زراعت اور مقامی پھل فروٹ کے باغات بالکل متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ اس وقت اس زمین کو کسی بھی کام میں نہیں لایا جا رہا۔
اس وقت پاکستان اپنی ضرورت کے لیے سالانہ $3 بلین سے زائد کا زیتون کا خوردنی تیل درآمد کرتا ہے۔ بڑے پیمانے پر زیتون کی کاشت کرنے سے پہلے مرحلے میں اگر پاکستان اپنی ضرورت میں خود کفیل ہو جائے تو نہ صرف قیمتی زر مبادلہ بچ جائے گا بلکہ دوسرے مرحلے میں ایکسپورٹ شروع کر کے قیمتی زر مبادلہ کما بھی سکتا ہے۔